تو عام دیکھنے والے ان کو بتائیں کہ کریٹینائن ہوتا کیا ہے اور یہ کس طریقے سے جنریٹ ہوتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ اگین. آپ اپنا جو ہیلتھ سیگمنٹ ہے اس میں انوائٹ کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ جو ناظرین کے لیے اس طرح کے جو آپ نے ٹاپکس چنے ہوتے ہیں تو ہیلتھ اویئرنیس. سر ایک آپ کے جواب سے پہلے کیونکہ آپ نے بات کی تو میں بتا رہی ہوں، کل ایک مجھے بازار میں ایک صاحب ملے تو مجھے کہنے لگے سارے آپ کے سب کچھ اچھا ہے شو، بس وہ جو آپ ہیلتھ کے اوپر ڈاکٹرز کے ساتھ ایشو پہ بات کر رہی ہوتی ہے نا کسی سے، وہ بڑا بورنگ ہوتا ہے. میں نے کہا میری بات سنیں، اگر کسی کو کسی کڈنی کا یا کسی کو کینسر کا یا کسی کو لیور کا ایشو ہو جائے نا ایسا، تو پھر اس کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کتنا ضروری سیگمنٹ ہے. جی یہی بات ہے نا، یہاں سے ہماری جو معاشرتی سائیکالوجی ہے نا صحت کے بارے میں، وہاں کا آئیڈیا مل جاتا ہے. اور چونکہ صحت پرائرٹی نہیں ہے نا تو اس لیے بھی یہ بور بھی لگے گی اور اس لیے اس کی اہمیت بھی اتنی جو ہے نا. آپ اکثر دیکھیں کہ میرا خیال میں بہت سارے جگہوں پر یہ بات کرتا ہوں کہ جو ہیلتھ کا جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے نا تو شاید اس کی ویورشپ یا اس طرح کی چیزیں اتنی نہیں ملتی جتنا کہ یہاں پہ کوئی بھی فنی بات کر دی جائے، کوئی ایسی چیز کہ جو کہ مور انٹرٹین والی اٹریکٹیو ہو تو لوگ اس کو بہت زیادہ سکرول کریں گے، دیکھیں گے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے حوالے سے دیکھا جائے صحت سب سے بڑی پرائرٹی ہے. مثلا اگزامپل یہ ہے کہ آپ فضا ہیں، ماشاءاللہ فیمس اینکر ہیں، لیکن اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کا نام ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کی یہ ساری چیزیں ہیں. اگر صحت نہیں ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب ختم ہو جاتا ہے. یہی سوچنا ہے ہر انسان کو کہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اینکر ہے، کوئی کہیں پہ ہے، وہ اپنی صحت کے ساتھ اس کا نام اور وجود ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا سوال کہ کریٹینن ہے کیا، گردوں کے حوالے سے یہ بہت اہم لفظ ہے کیونکہ یہ گردوں کے جو ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں نا اس کا نام ہے جسے ہم خون میں کریٹینن کے لیول کہتے ہیں. یہاں سے ہم گردے کا فنکشن جو ہے نا وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا مریض آ کے پوچھتا ہے نا جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں ذرا میرے گردے کتنے فیصد کام کر رہے ہیں، تو ہم کریٹینن کا ٹیسٹ کراتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب 100% گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ رپورٹ نارمل سے بڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا کڈنی فنکشن کمزور ہوا ہے. اب یہ کریٹینن ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے؟ یہ بلڈ میں کریٹینن ایک سبسٹانس ہے، مادہ ہے جو ہمارے مسلز جو ہے نا ان میں سے ریلیز ہوتا ہے. اس کو جو اخراج ہے اس کا وہ گردوں نے کرنا ہوتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ اخراج ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے گردے کسی بھی وجہ سے، وہ شوگر، بلڈ پریشر، پتھریاں، انفیکشن، کسی بھی وجہ سے متاثر ہو گئے ہیں تو پھر اس مادے کا اخراج جو ہے وہ گردوں سے کم ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس میں بلڈ کے لیول بڑھنے شروع ہو جائیں گے. اور اس لیے پھر ہم جب بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں اور اگر وہ بڑھاؤ کا شکار ہے تو ہم اسی وقت جانچ لیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے جو کڈنی ہیں یہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور آگے پھر انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی معلومات پھر اس کے مطابق حاصل کی جاتی ہیں. تو اس لیے کریٹینن بہت امپورٹنٹ لفظ بھی ہے اور ٹیسٹ بھی ہے. یعنی کہ گردے کے فنکشن کے ٹیسٹ کو کریٹینن کہتے ہیں. سادی سی بات. سادی سی بات. اچھا اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو ہمیں اگر کوئی کسی بندے سے اگر اس کو شکایت ہے اور اس کو یہ سمٹمز آ رہے ہیں کوئی اس کے، تو کیا وہ ہر بندہ خود بھی کروا سکتا ہے یا ہر عام بندے کو بھی کروا لینے چاہیے؟ ایک بار اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کریٹینن بڑا تو نہیں ہے، اور اگر کروانے تو سال میں کتنی مرتبہ کروانے؟ جی بالکل بہت اچھا اور ویلڈ سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ناظرین کو کم از کم چلیں وہ بہت زیادہ ہم بور بھی نہیں کرتے تو ہم اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہر صحت مند بندہ سال میں ایک دفعہ کرا لے. سال میں ایک دفعہ، تو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا. کرا لینے چاہیے ہر صحت مند کی، میں نے بات، میں مریضوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، صحت مند کی، ہر صحت مند بندہ. اچھا مثلا ہمارے اس اسٹوڈیو میں جتنے بندے بیٹھے اس سارے پروگرام کے لیے کام کر رہے ہیں، سال میں ایک دفعہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے کرایا کبھی کریٹینن کا ٹیسٹ؟ 200 روپے کا ٹیسٹ ہوگا، 300 روپے کا ٹیسٹ ہوگا. یہ پہلی مرتبہ دیکھیں نا، یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں، ہم لوگ اس سے پیچھے، ہمیں اپنی تو یہی سے آپ اندازہ لگا لیں. مثلا ہم سارے یہاں پر ایڈلٹ ڈیفرنٹ ایجز کے بیٹھے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اس کے گردے کام کر رہے ہیں ٹھیک کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ رویے کا فرق ہے باہر کے ملکوں میں اور ہمارے میں. ویسٹرن ورلڈ میں جائیں تو وہاں پر جو سالانہ میڈیکل چیک اپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنرل چیزیں یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیور ٹھیک ہے، آپ کی کڈنی ٹھیک ہے، آپ کا ہارٹ ٹھیک ہے،
آنکھوں کا سال میں ایک دفعہ معائنہ، نظر ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے کہ جو خرابی آرگن کی اعضاء کی ہونی ہے اس کی ریشو کم ہے۔ ہمارا ملک ترقی کرتا جا رہا ہے کس میں کہ شوگر میں نمبر 1 آ گئے ہیں سالانہ کیسز میں، کینسر، موٹاپا، کینسر، گردے کی بیماریاں، ہر 5واں شخص اس ملک میں گردے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ پولیو ہمارے پاکستان سے ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی طرف آتے ہی دوسرے ملکوں نے قابو پا لیا، پولیو ہمارا چل رہا ہے۔ تو ایک یورین کمپلیٹ ٹیسٹ ہو جائے اور ایک کریٹنین ہو جائے سال میں ایک دفعہ، تو آپ کو مثانے کا، گردے کا، انفیکشن کا، فنکشن کا بھی پتہ چل جاتا ہے، انفیکشن کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور سر یہ جو یو ٹی آئی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں، عام بندے کو نہیں سمجھ، یو ٹی آئی کیا ہوتا ہے؟ جی، یہ چونکہ میڈیکل ٹرم ہے تو آپ نے جب سٹارٹ لیا تھا تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یو ٹی آئی کیا ہوتا ہے۔ ہم اس کو آسان اس طرح کر لیتے ہیں کہ پیشاب کا انفیکشن، مثانے کا انفیکشن، ٹھیک ہے، اس کو ہم یو ٹی آئی کہتے ہیں، یعنی کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن۔ اچھا، یہ لفظ ہے نا بیسیکلی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا ٹریکٹ ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اگر ہم اوپر سے آئیں تو گردے، پھر پیشاب کی نالیاں، پھر مثانہ، اور پھر پیشاب کا اخراج۔ اب اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ ناظرین کے لیے بڑی آسان سی بات میں اکثر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ گردوں میں پیشاب بنتا ہے، پیشاب کی نالی سے وہ آ کے مثانے میں گرتا ہے، مثانہ پمپ کرتا ہے اور پیشاب کی آگے جو چھوٹی نالی باہر نکالنے کے لیے اس سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اسی لحاظ سے ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے کہ کیا گردوں یا پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہوا، یا کہ آگے پیشاب نکالنے والی نالی اور مثانے کے اندر سے انفیکشن شروع ہوا۔ اس کو ہم کہتے ہیں لوور ٹریکٹ اور اپر ٹریکٹ۔ اچھا، اسی طرح ہم نے چلنا ہے، مردوں میں ڈیفرنٹ وجوہات ہیں، خواتین میں تھوڑی ڈیفرنٹ وجوہات ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں پہلے کہ اگر گردوں میں انفیکشن سٹارٹ ہوتا ہے یو ٹی آئی تو کیسے ہوتا ہے؟ مثلا گردے کے اندر پس آ گئی کسی بھی انفیکشن سے، پتھریاں گردے میں، کڈنی سٹون بڑا کامن ہے پاکستان میں، تو گردے کے جو پتھری والے مریض ہیں وہ بہت زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں کہ ان کو یو ٹی آئی ہوگا، کیونکہ وہ جو پتھری اندر گردے میں پڑی ہوئی ہے وہاں سے جراثیم پیدا کر رہی ہے اور وہ سارا پیشاب کے راستے مثانے میں آ کے تو ان کو یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نیچے آ جاتے ہیں کہ مثانے کے اندر کوئی رسولی بن گئی، مثانے کے اندر کوئی انفیکشن جنریٹ ہو گیا۔ اچھا، اب مثانے کے اندر جو انفیکشن ہے وہ اوپر گردوں سے بھی آ سکتا ہے، اور جو ہماری پیشاب کی نالی ہے یہاں سے اوپر بھی مثانے میں جا سکتا ہے۔ یہاں پر وہ رسک کیا ہوگا؟ مثلا صفائی کا خیال نہیں رکھا، کسی ایسی جگہ پر ایسی سکن کا انفیکشن، خواتین میں آپ کو پتہ فنگل انفیکشن بڑے کامن ہیں۔ خواتین میں چونکہ اناٹمی کے حساب سے ایک اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جو پیشاب کی نالی، ان کا جو گائنی کے آرگن ہیں، جو پخانے کا راستہ ہے، یہ بالکل قریب قریب ہے، اور یہاں پہ ٹریولنگ انفیکشنز کی جراثیم کی مردوں کی نسبت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ انفیکشن بڑی آسانی سے مثانے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ رسک ہیں، مختلف جراثیم ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ سکن سے لگا ہے، آپ نے پبلک ٹوائلٹ یوز کر لیا، وہاں سے کوئی پہلے سے انفیکٹڈ پیشنٹ جو ہے وہ جو آپ نے جگ استعمال کیا، لوٹا استعمال کیا، یا وہ شاور استعمال کیا، وہ ہمارے آرگن پہ آ کے یا سکن پہ لگ گیا، جراثیم چلا گیا۔ جراثیم تو نظر نہ آنے والی چیز ہے، آپ تو نہیں دیکھ سکتے کہ اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہوں گی کہ یو ٹی آئی؟ علامات ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے، ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ یو ٹی آئی کی جو علامات ہے، جو انفیکشن ہو جاتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے بیک۔ اور ہم اب یو ٹی آئی کی علامات کے اوپر بات کر رہے تھے کہ وہ کیسے عام انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ انفیکشن۔ جی، اب جب جو ہم نے یہ سارا رسک بتایا کیسے یہ جراثیم انٹر ہوگا، تو پہلے کیا سٹارٹ ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کو پیشاب میں جلن، پیشاب کا بار بار آنا، کیونکہ اب مثانہ اریٹیٹ ہو رہا ہے نا، جراثیم مثانے کو اریٹیٹ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو جلن، تکلیف، درد پیٹ کے نچلے حصے میں، گردے چونکہ ہماری کمر کے لوور بیک پہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اس حصے میں درد جا سکتی ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے آپ کو بڑی جلن اور تکلیف کے ساتھ آ رہا ہے، رک رک کے آ رہا ہے، اخراج پورا نہیں۔ ابھی لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب
ابھی میں پیشاب کر کے آتا ہوں یا آتی ہوں تو مجھے 5 منٹ کے اندر دوبارہ جانا پڑ جاتا ہے، ایسے ہے کہ جیسے مثانہ بھر گیا ہوا ہے. یہ بھی انفیکشن کی علامات، یہ بھی انفیکشن کی علامت ہے. اب یہ انفیکشن اگر بڑھتا جاتا ہے تو یہ درد میں بھی شدت کرے گا، آپ کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو بخار ہائی سردی کے ساتھ یہ نشانی ہے کہ بڑا سیویئر انفیکشن ہے، اور یہ اب جراثیم آپ کے بلڈ میں بھی آنا شروع ہو گیا، کیونکہ تب شیورنگ سردی لگتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ملیریا والے یا ڈینگی والے، وہ جب پہلے وائرس یا ملیریا کا جراثیم آتا ہے، جب وہ بلڈ میں بڑھتا ہے تو پھر پیشنٹ پورا شیور کرتا ہے. یہاں پہ بھی وہی سچویشن ہے کہ پہلے آپ کو ہلکی ہلکی لوور ایبڈومن میں درد شروع ہوگی، بار بار پیشاب، ہم توجہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اچھا، کامن چیز کہ آپ کو یہ علامت شروع ہوئی ہے، کسی نے یہ نہیں کرنا کہ ایک پیشاب کا ٹیسٹ کرا لیں یا ایک الٹرا ساؤنڈ کرا لیں. سوچ پتہ ہماری کیا ہے؟ آج پانی کم پیا تھا، اس سے جلن ہونی شروع ہوئی، میں 2 گلاس لسی کے پیا میں نے اور میں ٹھیک ہو گیا. ہم اس طرح اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ ڈیزیز، وہ بیماری، وہ جراثیم تو اندر ہے. پانی کی انٹیک بڑھانے نے، لسی نے آپ کو کیا کیا کہ تھوڑا سا پیشاب زیادہ پیدا ہوا تو جو جلن والی کیفیت تھی، کیفیت کم ہو گئی. انفیکشن تو نہیں لسی نے ٹریٹ کیا یا پانی نے کیا. وہ ہوتا ہی ہے کہ ہفتہ 10 دن کے بعد وہ کسی کلینک یا ہسپتال پہ اوپر ہوتا ہے، اب ہائی فیور شروع ہو گیا. تو اگر اسی وقت جب یہ علامات آئی تھیں، ایک پیشاب کا ٹیسٹ جس کو ہم یورین کمپلیٹ کہتے ہیں، اس کے ساتھ جراثیم کو معلوم کرنے کے لیے یورین کلچر اسے ہم کہتے ہیں، اور ایک الٹرا ساؤنڈ ہے. یہ ٹیسٹ اگر ہو جاتا اسی وقت، وہ اینٹی بائیوٹک جو اب داخل ہو کر ہسپتال میں ٹیکوں کی صورت میں علاج ہوگا، تو وہ گھر میں بیٹھ کے گولیاں کھانے سے ٹھیک ہو جاتا. تو بات وہیں آئے گی پرائرٹی کہ آپ کیسے اس کو لیتے ہیں. تو اگر یہ علامات ہم نے گنی ہیں، کسی کو بھی مرد یا عورت میں سٹارٹ ہو جائیں، اچھا، اب تو یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں. یورین میں پروٹین کے بارے میں اس کو بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جب اگر یورین کے اندر پروٹین آ رہا ہے تو وہ بھی کیا اسی چیز کو ہم سمجھیں گے سیم انفیکشن جو ہے، یا پھر کوئی اور چیز ہوتی ہے جو یورین کے اندر پروٹین آنا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ جو پروٹین ہے یہ بیسیکلی جسم کی ضرورت ہے، اور اس کو جسم میں ریٹین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری باڈی کے لیے، بلڈنگ کے لیے یہ پروٹین ضروری ہے. اب ہوتا کیا ہے، چونکہ گردوں کا فنکشن اگر ہم نے مختلف پروگراموں میں ذکر کیا ہوا ہے کہ اخراج کا ہے، مثلا آپ نے جو کھایا پیا اس کے بعد جو باڈی کو ضرورت ہے وہ ریٹین ہو گیا، اور باقی ایکسٹرا فاضل مادے، پانی شانی جو بھی جسم کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ گردے نکال دیتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے، اگر آپ کو انفیکشن سیویئر ہو گیا ہے اور یہ انفیکشن مثانے سے اوپر گردوں میں یا گردوں سے نیچے آیا، تو گردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، گردے کے فلٹر ہوتے ہیں. فضا اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، پرانے زمانوں میں اور آج بھی شاید گھروں میں نلکا لگا ہوتا تھا جس کو ہم پمپ والا وہ کر کے پانی نکالتے تھے، ہینڈ پمپ جسے ہم کہتے ہیں. اگر آپ نے وہ لگتے ہوئے کبھی دیکھا ہے، جب وہ بور کیا جاتا ہے زمین میں، جب بور کیا جاتا ہے نا، تو جب وہ جہاں تک زمین کا جب پانی نکل آتا ہے نا، تو وہ جو پائپ ہم ڈال رہے ہوتے ہیں نا، اس کے نیچے وہاں پہ ایک فلٹر لگاتے ہیں. وہ فلٹر کیا کرتا ہے، جو پانی کے ساتھ ریت آنی ہے نا اس کو روکتا ہے، اور صاف پانی جب ہم ہینڈ پمپ چلاتے ہیں تو صاف پانی نکلتا ہے. اب اس فلٹر نے ریت کو روک لینا ہے، یہ میں نے سمجھانے کے لیے. اب گردوں کا نظام ذرا چیک کریں، اللہ نے کیسا رکھا ہے. جو پروٹین ہے جس نے جسم میں رہنا ہے، ان فلٹرز نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے. اب انفیکشن سے یا کسی بھی بیماری سے یہ فلٹر جب ڈیمیج ہوتے ہیں، ان کے سوراخ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو پروٹین کو روک کے رکھتے ہیں، یہ سوراخ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ پروٹین جو بلڈ میں پڑی ہوئی ہے، جس نے ہمارے جسم کو طاقت توانائی فراہم کرنی ہے، یہ پھر ان فلٹر کے راستے لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہاں پر بھی مثال سیم کہ جب وہ پانی کا 5-10 سال بعد فلٹر نیچے سے گل جائے گا، خراب ہو جائے گا،
اور ہم ہینڈ پمپ لگاتے ہیں تو پانی کے ساتھ ریت آنا شروع ہو جاتی ہے. پانی کے ساتھ ریت آئے تو پہلی یہ علامت سمجھی جاتی ہے کہ یہ بور کو دوبارہ کر کے نیا فلٹر ڈالا جائے گا. اب یہاں پہ اللہ کا نظام کیا ہے؟ مثلا شوگر سے گردے ڈیمیج ہوئے تو وہ فلٹر ڈیمیج ہوں گے، پروٹین نکل آئے گی. بلڈ پریشر ہائی ہونے سے آپ نے علاج نہیں کیا، گردوں کے فلٹر ڈیمیج ہوئے، پروٹین کی لیکیج شروع ہو گئی. انفیکشن نے جا کے گردوں کو ڈیمیج کیا، وہ فلٹر کے جو سوراخ ہیں پروٹین کو نکالنا شروع ہو گئے. تو یہ پروٹین آنے کی مختلف وجوہات ہیں. پھر گردے کی کچھ اندرونی بیماریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو پروٹین کا اخراج گردے کے فلٹر خراب ہونے کی سب سے پہلی علامت سمجھا جاتا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ صرف آپ کو یورین میں پروٹین کا اخراج مل جائے گا. بلڈ کے ٹیسٹ گردے کے جو کریٹنن کی ہم نے بات کی ہے نا، وہ ابھی نارمل ہوتے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ڈاکٹر ایون فزیشین وہ بلڈ کے ٹیسٹ دیکھتے ہیں، آپ کے گردے ٹھیک ہیں، لیکن یورین کی طرف نہیں دھیان. اگر یورین میں پروٹین آنی شروع ہو گئی ہے، کان کھڑے ہو جانے چاہیے. نیفرالوجسٹ اس کو مس نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا یہ علم ہے کہ یہاں پہ فلٹر کا کام خراب ہو گیا ہے. اب مجھے ڈیزیز ڈھونڈنی ہے اور اس کو روکنے کے طریقے. اگر انفیکشن ہے تو میں انفیکشن ٹریٹ کروں گا، پروٹین رک جائے گی. اگر وہ شوگر بلڈ پریشر کے ان کنٹرول ہونے سے گردے ڈیمیج ہوئے ہیں تو میں شوگر کو بلڈ پریشر کو کنٹرول کروں گا تاکہ وہ لیکیج کم کی جائے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی طریقے سے عام انسان کو ہمیں سمجھایا کہ کس طریقے سے ہم کریٹنن چیک کر سکتے ہیں. ہر صحت مند انسان کو سال میں ایک مرتبہ اپنا کریٹنن ضرور چیک کروانا چاہیے. تو ہم 4 ٹیسٹ لے لیتے ہیں نا. 4 ٹیسٹ: سی بی سی، یورین کمپلیٹ، اوکے، کریٹنن اور ایک الٹرا ساؤنڈ. کیا بات. یہ سال میں ہر صحت مند بندہ ایک دفعہ کرا لے. سرکاری اسپتالوں میں کوئی خرچہ نہیں ہے، پرائیویٹ میں بھی بہت تھوڑا خرچہ، سال میں ایک دفعہ.